السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء۔ آپ کو ایک یہ جیم کی علامت نظر آ رہی ہے جہاں پر میں رکا ہوں، یہ وقفے جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، لیکن ٹھہرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ٹھہرتا تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے کلمہ پر رکتے ہیں جس پر دو زبر کی تنوین ہے، دیکھیں کثیرن تھا، اس پر دو زبر کی تنوین تھی، تو وہ حالت وقف میں الف سے بدل دیا جائے گا، خیرا کثیرا۔ وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما يذكر إلا أولو الألباب۔ زال یذکر، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ لگانے سے حرف زال ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زال یہ باریک لفظ ہے، اس میں سختی نہیں ہے، آپ نے ایسے نہیں کہنا زا، نہیں، زال زال یذکر۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا میم واو نون آئے تو ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں پر نون آ رہا ہے، یعنی من نفقۃ میں نون ہے اور نون کے بعد نون آ رہا ہے، تو نون کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی ہوگا۔ دیکھیں من نفقۃ، من نفقۃ۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیں گے اور غنہ بھی ہوگا۔ دیکھیں نظرتم میں میم ساکن ہے، من میں جو میم ہے یہ متحرک ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو پہلی میم کو دوسری میم میں ملائیں گے اور ملانے کے ساتھ ساتھ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه۔ وما للظالمین من انصار۔ وما للظالمین من انصار۔ ظا، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ لگانے سے حرف ظا ادا ہوتی ہے، یہ موٹے حروفوں میں سے ہے۔ جہاں بھی لفظ آپ کو ظا نظر آئے گا
تو اس نے موٹا پر آ جانا ہے پورے قرآن پاک کے اندر. آواز میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ موٹا پان لے کر آنا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ قاعدہ یاد کر لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے، ٹھیک ہے، حروف اخفاء 15 ہیں، ان میں سے یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف اور نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے. تو نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ ہوگا ایسے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے پہلے ادا کریں گے اور آواز کیا ہے؟ ناک میں جائے گی. دیکھیں کیسے پڑھنا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. قاعدہ ہے کہ را جب وقف کی وجہ سے ساکن ہو، اس کا ماقبل بھی ساکن ہو، ماقبل یعنی اس سے پہلے والا حرف وہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے زیر ہو تو را بریک پڑی جائے گی. دیکھیں را کے اوپر دو پیشے ہیں، اگر ہم اس کو وقف نہیں کرتے تو را موٹی پڑی جائے گی، لیکن اب ہم را پر رک رہے ہیں. جیسے ہم رک رہے ہیں تو را سے پہلے کیا ہے؟ یا، وہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، تو اب کیا ہے؟ را بریک پڑی جائے گی. اس قاعدے کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت کم استعمال ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی یہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غننے کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں یہاں پر وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
वमा तुन्फिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। आइए आज के सबक को दोबारा मुकम्मल पढ़ते हैं। युतिल हिकमत मन यशा वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़र औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव खैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुन्फिकून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तरह हमारा आज का जो सबक है ये मुकम्मल होता है। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।